بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي المكي المدني القرشي الداعي إلى الله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو الإمام الرباني والحيكل النوراني قطب الأقطاب وسلالة الأطياب الناطق بالصواب نقطة دائرة الإمامة. صلوات محمد وآل محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر غلام علی ابراہیم مکنوجیہ، مریم بنت نور بھائی مکنوجیہ حیدرہ، راج محمد ڈوسن بھائی سنسرا، رحمت بنت نور بھائی مانسیہ اور مراجع اعظام اور وہ تمام علماء و شہداء اور ساتھ ہی ساتھ جناب احمد بھائی مکنوجیہ کے فیملی کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو احسان فرمائیں. ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات محمد وآل محمد. الحمدللہ خداوند متعال نے آج پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کی خدمت میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکوں. خمسہ مجالس کی آج کی یہ تیسری مجلس آپ کے بہترین ذوق سماعت کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ ہے. سلسلہ کلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور دفاع ولایت کے عنوان سے جاری و ساری ہے. کوشش یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں وہ نکات، وہ مطالب اور معارف کا وہ سمندر کہ جو ذات صدیق کبریٰ میں پروردگار عالم نے رکھا ہے اس سے کچھ اپنے آپ کو فیضیاب کر سکیں. مستقل آپ کی خدمت میں یہ بات اور روز تقریباً ترجمہ بھی کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم نوجوان صدیقہ کبریٰ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ان جملوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں. اور اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ باب امامت میں
یعنی امامت کی تعریف کسی عالم، کسی مرجع، کسی آیت اللہ سے سننا یہ اور مرحلہ ہے، امامت کی تعریف زبان صدیقہ کبریٰ سے سننا یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ ممکن ہے کہ ہم کسی عالم کی بیان کردہ تعلیم کو اور تعریف کو کچھ حد تک سمجھیں، لیکن وہ الفاظ جو صدیقہ کبریٰ نے امام معصوم کی تعریف میں بیان کیا ہے، یعنی امیر المؤمنین کی تعریف میں بیان کیا ہے، آپ یقین جانیں یہ جملے 6 ضرور ہیں، لیکن یہ ہر جملہ اپنے آپ میں ایک تفصیل طلب، ایک مکمل کتاب، بلکہ الا ماشاء اللہ مطالب کا محتاج ہے، کہ جہاں بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي، جس علی کو تم نے امام وقت ماننے سے انکار کیا ہے، جانشین رسول ماننے سے انکار کیا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ علی کون ہے۔ وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي، یاد رکھو کہ وہ ایک ایسا امام ہے جس کے اندر ربوبیت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، امام الربانی۔ وَالْحَيْكَلُ النُّورَانِي، اس کی ظاہری جسم پر مت جانا کہ تم یہ سوچو کہ جیسے ہم ہیں ویسے علی ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ وَالْحَيْكَلُ النُّورَانِي، اللہ نے علی کو نورانی جسم و جسمانیت سے نوازا ہے، تم اس کے ظاہری جسم کو دیکھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ خلقت علی کس چیز سے ہے۔ قطب الاقطاب، دنیا کی تمام موجود یعنی موجودات عالم، اور اس موجودات عالم میں جتنی بھی عظیم چیزیں ہیں اور جتنے ہی بلند مقامات تم سوچ سکتے ہو، وہ تمام مقامات، وہ تمام موجودات اپنے وجود کو باقی رکھنے میں محتاج ہیں امیر المؤمنین۔ وَسُلَالَةُ الْأَطْيَابِ، تمہیں نہیں پتا امیر المؤمنین کس پاکیزہ سلالہ اور کس پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو علی کی پاکیزگی کے اتنا کافی ہے کہ علی شیخ البطحہ کے بیٹے ہیں، علی فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ الناطق بالصواب، علی جب بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں تو سوائے حق اور صحیح کے کچھ نہیں بولتے، یعنی جو بھی اور جس کے لیے بھی امیر المؤمنین نے کچھ کہہ دیا وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب باطل ہیں، یعنی بغیر کسی شک اور شبہ کے کہ کوئی سوچے کہ کچھ تعامل کیا جائے، کچھ رکا جائے، کچھ سوچا جائے، نہیں، امیر المؤمنین نے جس کے لیے جو کہہ دیا بس وہی لوح محفوظ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ زبان امیر المؤمنین سے نکلا ہوا جملہ غلط ثابت ہو جائے۔ اگر امیر المؤمنین نے کسی کے لیے کہہ دیا میسم تمہیں دار پر چڑھایا جائے گا، ہمارے عشق میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تو دشمن کتنا ہی کوشش کر لے کہ امیر المؤمنین کے اس قول کو غلط ثابت کرے، لیکن جو ولایت کے نشے میں چور تھا وہ دار پر چڑھ کر مسکرا رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ جو میرے مولا نے کہا وہ غلط ہو جائے۔ مد مقابل کوشش میں یہ تھا کہ اس کی زبان نہیں کاٹوں گا، امیر المومنین کو جھٹلا کر رہوں گا، لیکن آخر میں تھکار کر زبان کاٹنے کا حکم دے کر بتا رہا ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی امیر المومنین کے کسی ایک جملے کو غلط ثابت کرنا چاہے تو وہ خود تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن امیر المومنین کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا فرماتی الناطق بالصواب، جب علی گفتگو کریں تو اس میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین نے جو کہہ دیا بس اسی کو تسلیم کرنا اسلام کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے۔ دل و جان سے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا، یہ اف اور بٹ کا مسئلہ کہ جیسے ہی آپ کے ایمان میں آئے گا وہ آپ کے ایمان کی خرابی کی علامت ہے، کہ اگر کسی امام معصوم کے حکم کے مقابلے میں میں اف اور بٹ کرنے لگوں کہ ایسے سے ایسا کہیں ایسا تو نہیں تھا، نہیں، مکمل ایمان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب امام معصوم کے مقابلے میں مکمل سرنڈر بغیر اف اور بٹ کے،
اور صرف ایک مثال دے رہا ہوں چونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں کو نزدیک لے جا سکوں اس مطلب سے جو آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب سید الشہداء مدینے سے حرکت کر رہے ہیں، کہاں کے لیے؟ مکے کے لیے۔ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ سید الشہداء جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کتنے ذاکرین اور خطباء علماء سے آپ نے بارہا سنا کہ کئی افراد آئے، دلسوز تھے، واقعہ میں ایسا نہیں تھا کہ مخلص نہیں تھے، اور انہوں نے آ کر سب نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا کہ ایسے سے ایسا ہے، جانا ہے تو ادھر چلے جائیے، یمن چلے جائیے، فلاں جگہ چلے جائیے، آپ عراق کا سفر ترک کر دیے، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا۔ آپ بتائیے مشورہ ہوتا کیا ہے؟ آپ اگر مشورے کی ڈیٹیل میں جائیں تو مشورے کو میں اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں، مشورہ یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں کہ جو آپ نے سوچا ہے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو ایسے سے ایسا کر لیں، آپ کی بات مان رہا ہوں لیکن اگر اس کو تھوڑا سا بدل دیں تو یہ ہے مشورہ میرا۔ مشورہ اسی کا تو نام ہے کہ آپ کے اگر آپ کا اور اس کا قول ایک ہی ہے تو پھر مشورہ کس بات کا؟ اگر آپ کا اور اس کا دونوں کا ایک ہی بات کر رہے تو وہ مشورہ نہیں ہوا۔ مشورہ وہ ہے جو آپ کے بات کے مقابلے میں کچھ کہے، اسے کہتے ہیں مشورہ۔ آپ بتائیے سید الشہداء جب نکل رہے ہیں اتنے لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ان مشورہ دینے والوں میں ایک 32 سال کا بھائی بھی ہے جس کی عقل کامل ہے، وہ چاہتا تو بہترین مشورہ دوسروں کے مقابلے میں دے سکتا تھا، لیکن کسی جھوٹی تاریخ میں مجھے بتائیے تاریخ میں کہ ابو الفضل عباس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے اس اقدام اور جو کرنا چاہتے اس کے مقابلے میں ایک بات عرض کروں۔ کیا ہوا؟ ادھر سید الشہداء نے کہا ابو الفضل عباس ہمیں سفر کرنا ہے، بس سامان سفر باندھنا شروع۔ یہ نہیں پلٹ کے پوچھا کہ مولا کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کیوں کرنا ہے؟ کہا ابو الفضل عباس خیموں کو لگانا ہے، لگا دیا۔ ابو الفضل عباس خیموں کو نکالنا ہے، نکال دیا۔ ابو الفضل عباس جب میری آواز بلند ہو اس وقت تمہیں دربار میں داخل ہونا ہے، آواز بلند ہوئی اس وقت دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی پوری زندگی میں کوئی لمحہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جناب ابو الفضل عباس نے سید الشہداء کے کسی قول پر اپنی بات کو ترجیح دی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الناطق بالصواب کا مفہوم کیا ہے کہ جب امیر المومنین یا وارث امیر المومنین گفتگو کریں تو پھر ساری دنیا کی عقل اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ جب امام وقت نے فیصلہ کر دیا تو ہمہ شمہ کی کیا اوقات ہے کہ جو آگے کہیں کہ مولا اس کو ایسے سے ایسا کر دیجئے۔ یہ سوچنا بھی ایمان کے نقص کی دلیل ہے کہ تم امام معصوم کے مقابلے میں سوچنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے۔ ایک سیال دنیا محمد و آل محمد پر۔ لہذا بی بی فرماتی الناطق بالصواب، جب امیر المومنین گفتگو کرتے ہیں تو حق اور حقانیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد عجیب قیامت کا جملہ یہ آخری تو نقطۃ دائرۃ الامامہ، کہ تم امامت کے دائرے کو کھینچو اور اس کے مرکز اور محور کو اگر معین کرنا چاہتے ہیں تو وہ مرکزیت امیر المومنین کو حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں عقائد کے باب میں، کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں حوزہ علمیہ میں، عقائد میں، باب امامت میں جا کر، تو ہم ساری دلیلیں ثابت کرتے ہیں امیر المومنین کے لیے۔ کہیں پر بھی آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا ہم ثابت کریں بیٹھ کر امام حسن کی امامت کو لے کر امام حسین کی امامت کو یا کسی اور امام کی امامت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امیر المومنین کی امامت ثابت ہو جائے، اگر وہ کمالات جو امیر المومنین میں ہے وہ ثابت ہو جائیں تو پھر یہ ایسا نقطہ ہے جو سب تک پہنچنے والا ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ اگر ہم نے طے کر لیا تو وہ سارے صفات آگے تک جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ امیر المومنین شجاعت ہے تو پھر الگ سے ثابت کرنا پڑے کہ حسن مجتبیٰ بھی شجاعت ہے، نہیں۔ جیسے ہی امیر المومنین کی شجاعت کو ثابت کیا، یہ سلسلہ امام آخر تک آئے گا کہ اس سلسلے کا ہر فرد ویسے ہی شجاعت رکھتا ہے جیسی شجاعت امیر المومنین رکھتے تھے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کارنامہ سید الشہداء نے اپنے زمانے میں کیا ہے، اگر کوئی اور امام بھی ہوتا تو وہی کام کرتا جو سید الشہداء نے کیا، وہی کام جو چھٹے امام نے اپنے زمانے میں تعلیم اور تعلم اور تدریس کے حوالے سے کیا ہے۔ اگر تیسرے امام ہمارے چھٹے امام کی زمانے میں ہوتے تو وہی کام امام حسین کرتے جو امام صادق علیہ السلام نے کیا۔ ہمارے ہاں امامت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین کی بات کو آپ نے ثابت کر دیا تو پھر ساری چیزیں خود بخود ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔
لہٰذا یہ مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ صدیق کبریٰ کی زبان اقدس سے امیر المومنین کے فضائل صادر ہو رہے ہیں. میں نے کہا کسی عالم کسی علامہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں، وہ بی بی جس کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے لوح محفوظ کی تقدیر بن جاتے ہوں، اس بی بی کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے کہ علی ہے کون آخر؟ تم جا کس طرف رہے ہو؟ تم نے آخر کس کو چھوڑا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ ذات امام ربانی ہیکل نورانی تمام موجودات اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، وہ پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ امامت کے دائرے کا مرکز ہے، وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے تو حق اور حقانیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. کل کی گفتگو جہاں پر ختم کی تھی آج وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ نبی کے دور ہی میں کچھ افراد ایک پورے پلان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے تیسے رسول اللہ کی زندگی ادھر سے گزرے، یعنی رسول اللہ رحلت فرمائے اور ہم اپنے پلان کو ایکٹیویٹ کریں. اور یہ پلان پورا تیار ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ رسول اللہ جائیں تو پھر ہم پلان کریں. ان کی پوری پلاننگ ریڈی ہے اور اس پلاننگ میں انہوں نے جو پلان کیا ہے وہ کم سے کم 3 پلان بنائے ہیں اور ان تینوں پلاننگ میں ان کا سب سے خطرناک جو منصوبہ ان تینوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دین ختم ہو جائے. اس لیے کہ اگر دین باقی رہے گا تو دیندار بنیں گے، لوگ دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہذا کوشش یہ کی جائے کہ دین کو مٹا دیا جائے اور جب دین مٹ جائے گا تو پھر اپنے اعتبار سے جیسے چاہیں گے اس کو چلائیں گے، اپنی منمانی کریں گے. لیکن جب انہوں نے ساری چیزوں کو بررسی کی اور دیکھا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس دین مٹانے میں سب سے زیادہ جو شخصیت مانے ہیں وہ امیر المومنین ہے. اگر یہ زندہ رہے تو ان کے ہوتے ہوئے ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے والے. لہٰذا کم سے کم 3 طرح کے پلان ہیں کہ ادھر رسول اللہ کی رحلت ہوگی، ہم جائیں گے امیر المومنین کے پاس، اس سے کہیں گے بیعت کرو. ثقیفہ کا پلان تو پہلے سے ریڈی ہے کہ ادھر جیسے رسول اللہ جائیں گے اور ہم جو ہے وہ خلافت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں گے، چاہے وہ تلوار کی زور پر لینا پڑے، سکوں کی جھنکار پہ لینا پڑے، جیسے چاہے ہم کو یہ خلافت چاہیے. اس لیے کہ سارا جھگڑا اسی کا ہے. لہذا ان کو چاہیے خلافت کسی بھی صورت پہ، وہ جتنا نیچے آپ سوچ سکتے اتنا نیچے جانے کو تیار ہے. اور آج دنیا کی پولیٹکس کو آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے درک کر سکتے ہیں کہ جو حکومت کے لالچی ہیں وہ کس حد تک گر سکتے ہیں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کس لیول پر جا کر وہ فراڈ کر سکتے ہیں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا وہ جو خلافت کے بھوکے افراد تھے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ پہلا پلان یہ ہے کہ جائیں گے امیر المومنین سے کہیں گے بیعت کرو. اگر انہوں نے ہماری بیعت کو ایکسپٹ کر لیا تو ہمارا پلان کامیاب ہے. اس لیے کہ جیسی وہ بیعت مانیں گے اس کا مطلب ہمارے زیر نظر آ جائیں گے، لہذا ہمارا پلان ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ہم اپنے حساب سے دین کو برباد کریں گے کیونکہ علی بیعت میں کچھ کر نہیں سکتے. دوسرا پلان یہ ہے کہ علی تلوار اٹھائیں گے اور ادھر جیسے ہی علی تلوار اٹھائیں گے تو ہماری بھی تلواریں اٹھیں گی اور جب تلواریں اٹھیں گی تو بہرحال خوریزی ہوگی، جنگ ہوگی اور علی قتل ہو یا نہ ہو اس صورت میں بھی دین بار بار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب خوریزی ہوگی لوگوں تک خبر پہنچے گی کہ کون لڑ رہا ہے آپس میں، اصحاب رسول اللہ لڑ رہے ہیں. ان کو تو نہیں پتا کہ ابھی جو تازہ مسلمان ہیں انہیں کیا پتا کہ امیر المومنین کی شخصیت کیا ہے. لہذا اس صورت میں بھی کیا ہوگا، دین ختم ہو جائے گا یا کم سے کم دین کی جو عظمت ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ختم ہو جائے گی. اور تیسرا جو سب سے بڑا پلان ان کا تھا کہ امیر المومنین کو قتل کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. یہ ان کی پوری شاطرانہ پلاننگ، پورے سسٹم کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ اپنے ایک ایک پلان کو ایکٹیویٹ کر رہے تھے. لیکن اس پورے پلان میں ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو بی بی جس نے رسول اللہ کے سوال پر یہ جواب دیا تھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین مرحلہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ وہ نامحرم کوئی اس کو دیکھے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امیر المومنین کی جگہ پر دروازے پر صدیق کبریٰ نظر آئیں گے. اور میں نے کل بھی قرآن کی آیت پیش کی تھی لیکن تیزی میں نکل گیا، تھوڑا رک کے بیان کروں گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دشمنان اسلام جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، خدا اپنی پلاننگ میں لگا ہوا ہے. اور خدا سے بہتر کون ہے جو اپنی پلاننگ کو کر سکے؟ خدا سے بہتر کون ہے؟ لہذا انہوں نے ساری پلاننگ کی اور یہ سوچا کہ جا کر امیر المومنین کو قتل کر دیں گے یا بیعت کر لیں گے، ہر صورت میں جیت ہماری ہے.
لیکن ادھر پروردگار عالم نے جو پلاننگ کی ہے، اور ایسی پلاننگ کی کہ صدیقہ کبریٰ اب آپ کے وجود کی خلقت کی ضرورت لوگوں کے سامنے لانی ہے، لہذا دروازے پر آپ جائیے، اور دو صورتیں ہوں گی، یا تو یہ آپ کی بات کو مانیں گے اور واپس چلے جائیں گے، تو ان کا پورا پلان کیا ہوگا؟ چوپٹ، آپ کی جیت۔ اور اگر یہ آپ پر حملہ کرتے ہیں تو حملے کی صورت میں قیامت تک کے لیے ان کے دامنوں پر ایک ایسا دھبا آئے گا کہ کتنی ہی کوششیں کریں، جو بھی اس دھبے کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ دھبا اس کو بھی گھیرے گا۔ لہذا اللہ نے ان تینوں پلان کے مقابلے میں صدیقہ کی ذات کو رکھا کہ صدیقہ دونوں صورتوں میں جیتیں گی، اگر قتل ہوتی ہے تب بھی جیت علی کی ہے، اور اگر یہ بیعت کو نہیں مانتے تب بھی جیت علی کی ہے۔ اب پتا چلا کہ تمہارے مکر اور ہے، خدا کی پلاننگ اور ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیے تاریخ کا، میں بار بار اس مجلس میں اور کئی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، تاریخ کا حساس ترین مرحلہ ہے یہ۔ یہاں ہمیں اپنی عقلوں کو فعال کرنا ہے، ان سیاستدانوں کی سیاستوں کو سمجھنا ہے جو سیاست اور خلافت کی فکر میں کس لیول تک جا سکتے ہیں اور آپ نہیں جانتے۔ اور یہیں پہ رک کر اپنے نوجوانوں کو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے بار بار، کئی طریقے کے اس کے جوابات بھی تاریخ میں ممکن ہے کہ آج ایک دو جواب دوں، کل یا پرسوں جیسا وقت ملا میں آپ کی خدمت میں وہ جواب پیش کروں گا۔ ایک سوال جو عام طور سے اٹھتا ہے کہ امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کا جواب تو ابھی جو میں نے بات پیش کی اس میں ایک دو جواب آپ کو خود ہی آ گیا۔ اور آپ دیکھیں امیر المومنین کی نگاہ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے دین کی بقا، وہی چیز جو سید الشہداء کے ذہن میں ہے۔ ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے سینے میں بھی وہی دل ہے، آخر اپنے باپ کا ہی تو دل ہے۔ لہذا سید الشہداء جس دین کی بقا کی فکر کر رہے ہیں اسی دین کی بقا کے لیے امیر المومنین سوچ رہے ہیں، اسی دین کی بقا کے لیے صدیقہ کبریٰ سوچ رہی کہ 1,24,000 نبیوں نے جس دین کو بڑا کرنے میں اتنی زحمتیں برداشت کی ہیں، آج اس دین کو برباد کرنے پر جو لوگ اتارو ہیں ان کو ختم کرنا ہے، مجھے انہیں ہر اعتبار سے زیر کرنا ہے، ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب اسلام کو پلٹ کر ان کے حقیقی چہروں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لہذا امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک تو وصیت، آپ سنتے ہیں کہ وصیت تھی پیغمبر کی، صحیح بات ہے، لیکن آپ بتائیے اگر امیر المومنین تلوار اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ وہی جو ان کے پلاننگ کا دوسرا حصہ تھا کہ مدینے میں چاروں طرف خونی خون ہوتا۔ کیا اب جیسے ہی اصحاب رسول آپس میں لڑتے تو اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ملتا کس کو ملتا؟ ایک قیصر روم جو عیسائیوں کا بادشاہ ہے، وہ کئی سالوں سے اس بات کے فراق میں ہے کہ جدھر رسول اللہ جائیں اور اس کے بعد میں مسلمانوں پر حملہ کروں، اس لیے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکا، کئی بار اس نے کوشش کی لیکن حملہ نہیں کر سکا، مملکت اسلامی کو ختم نہیں کر سکا۔ لہذا وہ اس فراق میں بیٹھا ہوا ہے کہ ادھر اصحاب رسول اللہ جائیں اور اس کے بعد مجھے موقع ملے۔ آپ مجھے بتائیے جب دونوں گروہ آپس میں لڑتے، ادھر امیر المومنین کے کچھ ساتھی اور ادھر چاروں طرف جو بھی مجمع تھا، تو یہ قتل ہوتا کون؟ اصحاب رسول ہی تو قتل ہو رہے تھے، وہ جیسے بھی تھے بلال اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اصحاب رسول کا یعنی اس کا مطلب مسلمان ہو رہے تھے طاقت میں ضعیف۔ لہذا اس مرحلے سے سب سے زیادہ فائدہ جس کو ملتا وہ کس کو ملتا؟ قیصر روم کو۔ یہ بہترین موقع ہے اسلام کو مٹانے کا، لہذا اپنی فوجوں کو تیار کرو اور وہ حملہ جو اب تک نہیں کر سکے ہیں وہ حملہ کرو تاکہ اسلام نشت و نابود و ختم ہو جائے۔ علی مرتضیٰ اپنی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے۔ ایک چیز، وہ افراد یہ جو ابھی 10 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، ابھی رسول اللہ کی رحلت سے 2 مہینہ پہلے، 1 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے کچھ قبیلے ہیں جو رسول اللہ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جب وہ اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف علی کی تلوار، ایک طرف دوسرے صحابہ تلوار چلا رہے، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ کردار رسول کو پڑھ کر تو میں نے اسلام کو قبول کیا، یہ کون سا اسلام ہے کہ جو رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے؟ لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے پرانے دین پہ چلا جائے، یہ دین بہتر نہیں ہے۔ یعنی جو تازہ مسلمان ہوئے چونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں تھا، لہٰذا وہ جاتے کدھر؟ اسلام کو چھوڑ کر، انہیں دین کو خدا حافظ، اسلام نہیں چاہیے، ہم جا رہے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک مسئلہ تھا وہ تھا مسلمہ کذاب جیسے لوگ۔ آپ جانتے ہیں مسلمہ کذاب وہ آدمی ہے کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں یہ کہتا تھا کہ رسول محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، میں سچا اور نبی ہوں،
مجھے اللہ نے بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور اتنا شدت سے وہ تبلیغ کرتا تھا کہ لوگوں نے ایک دن اس کو پکڑا کہ تم اللہ کے نبی ہو. کہا کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, محمد اور تمہارے میں مسابقہ کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون نبی ہے کون نبی نہیں ہے. کیسا مسابقہ؟ کہ دیکھو یہ کنواں ہے اور اس کنویں کا پانی ہے کھارا, جو اس پانی کو میٹھا کر دے سمجھو وہ نبی ہے. کہا ٹھیک. اچھا چونکہ یہ تو سوچ کے بیٹھا تھا کہ رسول اللہ کو مثلاً معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی ہے ہی نہیں, رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ کنویں کا پانی ہو گیا میٹھا. اس سے کہا کہ قبلہ آپ بھی تو کچھ کریے. آپ تو کہا پہلے وہ کنواں تو بہرحال کھارا ہو, پہلی والی حالت میں پلٹا ہو. اب جب اس نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو جو کھارا پن تھا وہ اور بڑھ گیا. تو لوگ تو اس کی حقیقت سے واقعی, لیکن پھر بھی یہ مستقل لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے. یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ رسول اللہ جھوٹے ہیں. اگر یہ آپس میں جو دستوں گریبان ہوتے جو جھگڑا ہوتا تو اس کا فائدہ مسلم کذاب جیسے لوگ. دیکھا میں نے کہا تھا کہ نہیں جھوٹے ہیں, دیکھو آپس میں سب لڑ پڑے. میں صحیح معنی میں نبی ہوں جو اللہ کی طرف سے. یہ ساری چیزیں امیر المومنین کی نگاہوں میں چل رہی ہے, اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد امیر المومنین نے فیصلہ کیا کہ دین کو باقی رکھا جائے گا, چاہے مجھے ظاہری خلافت ملے یا نہ ملے. اور اس راستے میں صدیقہ نے آواز دی, یا علی آپ اکیلے نہیں ہیں, اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اگر مجھے اپنی شہادت بھی دینی پڑی تو میں شہادت دینے کے لیے تیار ہوں. لہذا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اس دفاع ولایت میں سامنے آئی ہیں. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. اب آپ سے میں نے جملہ کہا نا, دفاع ولایت, ولایت کا دفاع کرنا, ولایت کو بچانا, ولایت کو محفوظ رکھنا. سوال, اب جب اگر بی بی ولایت کو محفوظ کرنے اٹھی ہے تو وہ اسلحہ کیا ہے؟ وہ کون سا اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے بی بی ولایت کا دفاع کریں گی؟ ظاہر ہے کہ ہمیں کسی کو اگر پروٹیکٹ کرنا ہے, بچانا ہے, تو کوئی چیز ہونی تو چاہیے کہ جس کے ذریعے سے میں بچاؤں, چاہے وہ علمی دلائل ہو چاہے کچھ بھی ہو. بہت سے اقدامات ہیں جو بی بی نے ولایت کے دفاع میں کیے ہیں, اور ان اقدامات میں سب سے بڑا قدم جو بی بی نے اٹھایا وہ ہے خطبہ فدق. دیکھیے میں آپ کو اس سلسلے وار گفتگو میں وارد کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس مرحلے کو سمجھیں کہ بی بی نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے اور سب سے مضبوط قدم اٹھایا وہ ہے خطبہ فدق. اچھا یہیں پہ رکیے, ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے اس مطلب کو سمجھیں. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور آپ سے گزارش ہے خصوصاً ہم نے نوجوانوں سے کہ میرے اس مطلب پر بغور مطالعہ کریں, بغور سنیں اور اس کو جا کر اچھے طریقے سے سمجھیں. اور خاص طور سے وہ افراد جن کا مناظرہ یا کی گفتگو برادران اہل سنت یا دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, ان کو یہ بات اچھے طریقے سے درک کرنا. آپ مجھے بتائیے, اگر آج آ کر پورا عالم اسلام, پورے مسلمان جمع ہوں اور شیعت سے آ کر یہ کہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ یہ جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم علی کو چوتھا نہیں پہلا خلیفہ ماننے کو تیار ہیں, آپ مجھے بتائیے کیا آپ اور ہم اس بات پر راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بولے, اگر پورا مسلمان آ کر آپ سے یہ کہے کہ ہم علی کو پہلا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو کیا آپ اس چیز پر راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیں میں یہاں پر رک کر آپ سے اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں کہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر پورا عالم اسلام آپ سے آ کر یہ کہے کہ ہم علی کو چوتھا نہیں بلکہ پہلا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو کیا شیعت کے جو علماء ہیں, جو مراجع ہیں, کیا اس بات کے لیے وہ ایگری کریں گے کہ ہم ریڈی ہیں؟ کہ تمہارے علی کو پہلا خلیفہ ماننا ہے, چوتھا خلیفہ ماننے کا جھگڑا ہی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, ہمارا اختلاف جو دیگر مذاہب کے ساتھ ہے وہ گنتی کا نہیں ہے کہ پہلا کون ہے چوتھا کون ہے. جیسے ہی آپ نے پہلا اور چوتھا لیا اس کا مطلب آپ کسی کو حق پر مان رہے, تبھی تو پہلا دوسرا تیسرا مان رہے ہیں. توجہ کیجئے گا اس بات پر کہ سارے مسلمان مل کر اگر یہ کہیں کہ ہم علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں تو ہم خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ تم کسی کو خلیفہ مانو یا مانو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارا آپ سے جو اختلاف ہے وہ در حقیقت گنتی کا نہیں ہے, وہ اختلاف انتصاب کا اختلاف ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ کا خلیفہ ہوگا وہ منتخب من اللہ ہوگا.
توجہ کیجئے گا، وہ بھی خلیفہ ہوگا، وہ یہاں سے انتخاب نہیں ہوگا، اس کا انتخاب وہاں سے ہوگا، ہمیں صرف اس انتخاب کو ماننا ہے۔ اگر اس بات کو ایگری کرتے ہو تو ہم آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی مد مقابل کہے گا کہ ہم آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جو بھی خلیفہ ہو وہاں سے منتخب ہوگا، تو جتنے بھی علی کے مقابلے میں وہ سب کے سب کوڑے دان میں چلے جائیں گے۔ لہذا مسئلہ گنتی کا نہیں ہے کہ پہلا ہے یا چوتھا ہے، مسئلہ اس انتصاب کا ہے کہ اللہ نے کس کو معین کیا ہے۔ اللہ نے جس کو معین کیا اسے اگر ماننے کے لیے تیار ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد۔ لہذا میرے نوجوان اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں اتاریں، اختلاف گنتی کا نہیں ہے کہ پہلے ہیں کہ چوتھے ہیں۔ ہم کسی کو مانتے ہی کب ہے کہ ہم کہیں چوتھے یا پہلے ہیں؟ ہمارا مسئلہ سارا جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ امیر المومنین من جانب اللہ منتخب ہوئے ہیں، اور ہم تو اس مرحلے میں اتنا حساس ہیں کہ ہمہ شما تو چھوڑیے، ہم رسول اللہ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ رسول اللہ اپنا خلیفہ کسی کو معین کریں۔ رسول سے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یا ایھا الرسول انتخب، اے اللہ کے رسول آپ اپنا انتخاب کر لیجئے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ سارے عہدوں پر ہیں لیکن آپ کو یہ حق ہم نہیں دیں گے کہ آپ اپنا خلیفہ اور جانشین آپ معین کریں، بلکہ یہ خلافت اور وصایت انتخاب ہم کریں گے، غدیر میں پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ انتخاب کرنا، سلیکٹ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں گے کون خلیفہ بنے گا اور کون نہیں بنے گا۔ لہٰذا آپ پہلا مانے چوتھا مانے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں۔ فرق ہمیں اس سے پڑے گا کہ آپ جس کو مان رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے یا آپ کی جانب سے ہے۔ اگر آپ کی جانب سے ہے تو ہوا کرے، اگر خدا کی جانب سے ہے تو جو خدا کی جانب سے اس کو ثابت کریے کہ کون خدا کی جانب سے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب میں اس کو اور واضح کروں گا تاکہ یہ پوری بات آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ قوم آئی نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی، ہم جالوت نامی ظالم سے لڑنا چاہتے ہیں، جالوت کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قائد ہو، کوئی لیڈر ہو جس کے لیڈرشپ میں، جس کے قیادت میں ہم جا کر جالوت کو ہرا سکیں۔ کہا ٹھیک ہے، کل آئیے گا، میں آپ کے قائد کو معین کرتا ہوں کہ آپ کا قائد کون ہے۔ قوم دوسرے دن آئی نبی کے پاس، کہا یا نبی اللہ آپ نے معین کیا کہا؟ ہم نے آپ کا جو لیڈر معین کیا ہے وہ طالوت کو معین کیا۔ اب جیسی قوم والوں نے سنا طالوت، تو طالوت ایک چرواہا تھے اس وقت، بکریاں چراتے تھے، تو ہر آدمی ان کی طرف گھور کے دیکھ، یہ کہاں سے ہمارے قائد اور لیڈر ہو جائیں گے، ان کے پاس ہے کیا آخر؟ یعنی اس وقت بھی یہ پلاننگ تھی لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی قیادت کو اسی کا حق ہے جس کے پاس کچھ ہو، ورنہ قائد کس بات کا۔ لہٰذا ان کے ذہن میں یہ تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں ایک مسئلہ تھا صرف اسلام میں جہاد کا، انہیں جانا تھا قائد کس لیے مانگ رہے تھے، وہ قائد مانگ رہے تھے تاکہ اس کی قیادت میں جائے، جنگ لڑے اور جنگ جیتے، بس اسی لیے تو چاہیے تھا، اور کسی کام کے لیے ان کو چاہیے نہیں چاہیے تھا قائد۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اعتراض کیا کہ طالوت کیسے ہو سکتے، ادھر سے قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ نبی خدا نے کہا رکو، طالوت کے بارے میں تم نے بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، تم نے بہت ہلکے میں لے لیا گویا طالوت کو۔ پہلے سنو طالوت ہیں کون۔ پہلی صفت ان اللہ اصطفاہ علیکم، طالوت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ طالوت کا انتخاب خدا نے کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے طالوت کو قوت علم بھی عطا کیا ہے، اللہ نے طالوت کو قوت جسمانی بھی عطا کی ہے۔ یعنی قرآن پورے عالم اسلام اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر جہاد جیسا ایک چھوٹا سا مرحلہ بھی، اگر اسلام کا ایک شق ہی تو ہے آخر جہاد، اتنے سارے موضوع اس میں سے جہاد ہے، اگر جہاد کرنے کے لیے بھی کسی کو اپنا قائد اور لیڈر مان رہے ہو تو اسلام اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ یہ قائد اور لیڈر تمہارا بنایا ہوا ہے۔ قائد اور لیڈر اگر چاہیے تو اس کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ دیکھو وہ تمہارا بنایا ہے یا خدا کا بنایا ہوا ہے۔ اگر تمہارا بنایا ہوا ہے تو ہوا کرے، ہاں جب اس کی اہمیت ہوگی جب وہ خدا کی طرف منسوب ہوگا۔ لہذا کہا پہلے تو اس کے اندر صفت ہو کہ خدا نے اس کو سلیکٹ کیا، دوسرے اس کے پاس قوت جسمانی ہے
تیسرے اس کے پاس قوت علم ہے. اب مجھے نہیں پتا اگر میں قرآن کے اس قانون کو رسول اللہ کے بعد اپلائی کرنا چاہوں تو کس نے کس کو جانشین مانا, کس نے کس کو خلیفہ رسول مانا, مجھے نہیں پتا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بعد رسول جس کو اپنا جانشین, جس کو رسول اللہ کا جانشین مانا, اس کی خلافت کا اعلان غدیر کا میدان دے رہا ہے کہ یہ سلیکشن ہے, اس کو اللہ نے منتخب کیا ہے. جس کے علم کی گواہی وہ خود دے رہا ہے کہ اگر مسند علم بچھا دی جائے تو توریت والوں کا جواب توریت سے دوں گا, انجیل والوں کا جواب انجیل سے دوں گا. میں زمین سے زیادہ آسمان کو راستوں سے واقف ہوں. اور قوت جسمانی کی بات کرو تو کسی بندے نے نہیں بلکہ فرشتہ وہی اعلان کر رہا تھا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد. یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ وہ فرشتہ وحی اعلان کر رہا ہے, لا فتح الا علی. تو اگر ایک چھوٹا سا بھی قانون ہے اسلام کا تو اس میں بھی قیادت کی شرط کیا ہے؟ قیادت کی شرط یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہونی چاہیے. یہ الفاظ یاد رکھیں, من جانب اللہ, منصوص من اللہ, منتخب من اللہ, یعنی اللہ کی جانب سے منتخب ہونا. اللہ نے اس پورے سسٹم میں نبوت سے امامت کسی مرحلے میں کسی کو یہ حق دیا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے نمائندے کا سلیکشن کرے. نہیں, اللہ نے صرف اور صرف اپنے پاس یہ طاقت رکھی, کسی کو حق نہیں دیا کہ وہ آگے یہ کہ میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں. اللہ نے جنہیں منتخب کر لیا بس وہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک اور صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد. تھوڑا سا آگے تشریف لیں, ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیں, تھوڑا سا آگے لیں. اور اگر فرض کریے کچھ لوگ ہیں ایسے جو کم ظرف, جن کے ذہنوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وجود مبارک امیر المومنین کو سمجھ سکیں. آپ مجھے بتائیے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ایک تمیری ہوا کہ اگر آج سارے بندگان خدا یہ کہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم اللہ کی ولایت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. بھئی ولایت تو اصل اللہ کی نا, اللہ ولی الذین آمنوا, اصل ولایت تو خدا کے پاس ہے. اگر یہ سب اگر کہیں کہ ہم اللہ کی ولایت کو قبول نہیں کرتے, آپ بتائیے اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کیا ایسا سوچا ہم نے کہ اگر 10 لوگ فاطمی امام بارگاہ سے اٹھے گئے کہ آج سے ہم اللہ کو اپنا ولی نہیں مانتے, تو کچھ اللہ کے جو عرش ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ جائے گا 10 قدم؟ یا 10 لوگ آگے گئے کہ ہم کل سے جو ہے وہ نماز شب سب کچھ پڑھیں گے, تھوڑا سا اللہ کی ربوبیت کو اور اس کی ولایت کو تھوڑا اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. حضور والا ساری کائنات سجدے میں چلی جائے یا ساری کائنات اس کی مخالف ہو جائے, اللہ کی ولایت, اس کی قدرت, اس کی ربوبیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. نقصان ہوگا کس کا؟ کہ نقصان تمہارا ہوگا کہ تم ولایت خدا سے خارج ہو کر ولایت شیطان میں جا رہے ہو. تو جب شان ولی, یعنی جب اللہ جو ولی ہے اس کی شان یہ ہے, تو جو اس کے نائب بن رہے ان کی بھی شان یہی ہے. کوئی رسول اللہ کو مانے نہ مانے نقصان کس کا ہے؟ رسول اللہ کا نقصان ہے. نہیں, جو نہیں مان رہا اس کا نقصان ہے. کوئی علی مرتضیٰ کو ولی خدا مانے نہ مانے نقصان کس کا ہے؟ علی کا نقصان نہیں ہے. یہ 25 سال کا جو خامیازہ لوگوں نے بھگتا ہے اس کا اثر آج تک اور قیامت تک ظاہر ہوگا کہ نقصان علی مرتضیٰ کا نہیں ہے. اور اسی نقصان سے بھی لوگوں کو بچانا چاہ رہی تھی کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم اس صراط مستقیم میں جو رخنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہو, جو شغاف پیدا کرنا چاہ رہے ہو, اس کا اثر ابھی نہیں, تمہیں قیامت تک نظر آئے گا. جو 25 سال تم نے امیر المومنین کو خلافت سے دور رکھا ہے, اس کی گواہی ہر جگہ تمہارے آنے والے, تمہارے اسلاف میں, تمہارے اجداد جتنے بھی گزشتہ میں ہیں اور آنے والے جو اخلاف ہیں وہ سب کے سب گواہی دیں گے کہ جو کام ہوا وہ غلط ہوا. اگر علی ہوتے تو پھر اسلام کہاں پہنچتا, ہم اور آپ سو بھی نہیں سکتے ہیں. ایک صلوات دیجئے گا محمد والے محمد. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال, آپ میں سے اکثر لوگوں نے نام سنا ہوگا, ایک عظیم, بہت عظیم شاعر. اسی لیے فارسی میں ان کو کہا جاتا ہے شاعر فردہ. یعنی شاعر ایک وہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ واقعات ہوئے ہیں اس کو نظم کر دے, وہ ایک شاعر ہے. ایک شاعر وہ ہے جو آنے والی چیزوں کی پیشن گوئی کرے. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اقبال, جو کہا جاتا ہے ان کو شاعر فردہ. یہ جو سارے جہاں سے اچھا آپ سنتے ہیں وہ انہی کا لکھا ہوا ہے.
ان کو شاعر فردہ کہا جاتا، تقریباً 1938 یا اس کے آس پاس ان کا انتقال ہوا، اور اس 1938 میں اس شاعر عظیم نے یہ آواز دی تھی کہ کاش مسلمانوں کے سارے اسلامی ممالک کا جو سینٹر ہوتا وہ تہران ہوتا۔ کب کہا یہ بات؟ 1938 سے پہلے۔ اور اسلام میں انقلاب ایران میں کب آ رہا ہے؟ 1989، یعنی 1980 سے ایک سال پہلے، یعنی کم سے کم 30-40 سال پہلے اس مرد مجاہد نے یہ فکر پیش کی تھی۔ میں صرف آپ کو اس وادی میں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا عظیم شاعر تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور امیر المومنین کو جب خلافت ان کا حق تھا تو وہ لینے کیوں نہیں آئے؟ خلافت وہ لینے کیوں نہیں آئے؟ 2 مصروں میں انہوں نے جواب دیا۔ وہ 2 مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرو، کہتے ہیں کہ خلافت کی اسے کیا ہے ضرورت، خلافت کی اسے کیا ہے ضرورت، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ صلوات دیجیے گا محمد والے محمد پر۔ آخر ایک قوم تیار تھی یا نہیں تھی؟ یا علی آپ ہمارے خدا، اور علی ابن ابی طالب کریں گے نہیں۔ انسان کی اعلیٰ صفت اور انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ بندہ بن کے زندگی گزارے، خدا بننے کی کوشش نہ کرے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں مولا متقیان مقام فخر میں کہتے تھے کفا بفخرا ان تکون علی ربا، پروردگار علی کے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ وَكَفَى بِعِزَّنَ أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، علی کی عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی امیر المومنین یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بندہ بن کے زندگی گزارنا زیادہ اچھا ہے بنسبت خدا بننے کے۔ اچھا یہیں پہ رک کے ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد پر۔ اب میں نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے بندہ بننے میں زیادہ فائدہ ہے کہ خدا بننے میں؟ کیا کہتی ہے آپ کی آخر؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ بندہ بننا آسان ہے یا خدا بننا؟ آدمی سوچا بھائی خدا بن گئے تو کیا کرنا، ساری خدائی اپنے ہاتھ میں۔ لیکن دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ بندہ بننا آسان ہے کہ خدا بننا آسان ہے۔ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ خدا بننا بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا بننا کیا مطلب کوئی خدا بننے والا تو چیز ہے کہ خدا بن جائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، بندہ بن کے زندگی گزارنا آسان ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں جناب موسیٰ اپنی قوم کو بچا کر نکلے، کہاں پہ نکلے؟ فرعون کے شر سے بچا کر نکلے کہ آج میں تمہیں بچاؤں گا، چلو سب کو لے کر نکلے۔ اور وہ سنتے رہتے ہیں آپ کے وہاں پر پہنچے دریائے نیل کے سامنے، کیا دیکھا؟ دریائے نیل ہے اور پیچھے پورا لشکر فرعون آ گیا۔ اب وہاں میں جو اصحاب تھے وہ کچھ شور شرابہ کرنے لگے، موسیٰ انا لمدرکون، انا لمدرکون، موسیٰ اب تو پکڑ گئے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ اچھا خاصا وہاں کم سے کم کوڑے پڑ رہے تھے، زندہ تو تھے، آپ نے تو پورا مرنے کا انتظام کر لیا کہ آگے موت پیچھے بھی موت، پیچھے لشکر فرعون کھڑا ہے، آگے دریا نیل ہے، جائیں تو کدھر جائیں؟ لیکن جناب موسیٰ اپنی بندگی پر اعتماد کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے جو ابھی عنقریب راستہ بنائے گا۔ اور خدا نے بھی اس کی بندگی کا کتنا لاج رکھا کہ اگر بندے نے کہا کہ راستہ بنے گا تو لو ایسی جگہ پہ راستہ بنیں گے کہ تمہاری عقل و وہم و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ کیا دریا میں بھی راستہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے بندے کی بندگی پر اعتماد کر کے دریا میں راستہ بنایا۔ یہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ؟ آگے بڑھ گئے۔ اب مرحلہ آیا فرعون کا۔ فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ فرعون اپنے آپ کو بندہ نہیں مان رہا تھا، خدا اپنے آپ کو، فرعون اپنے آپ کو پھر خدا سمجھ رہا تھا۔ لہذا جب دریا میں آیا اور دریا نے اسے غرق کرنے لگا تو اب کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں بندہ اگر کہیں پر پھنس جائے تو وہ تو کہہ سکتا ہے پروردگار میں تو بندہ ہوں، تو خدا ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے، لیکن جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اگر وہ ڈوبنے لگے تو وہ کیا کہے کہ خدا تو مانتا ہی نہیں ہے۔ لہذا آسانی اسی میں ہے کہ بندگی کر کے زندگی گزاریے، خدا بننے کی کوشش نہ کریے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ لہذا بندے بننے میں زیادہ فائدہ ہے بنسبت خدائی کا دعویٰ کرنے کی، اس لیے کہ جب آپ نے خدا بننے کا اپنا اعلان کر دیا تو اب مشکل ہوگی تو جائیں گے کس کے پاس؟ لوگوں سے تو آپ نے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اور جب خدا ہے تو پھر اپنی مشکلوں خود آسان کریے۔ پہلی بات تو مشکل ہی آپ تک نہیں آنی چاہیے تھی۔ لہٰذا یہ سخت مرحلہ ہے کہ بندگی کا مرحلہ بہت اہم ہے۔ اور جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ چیز ہے، اگر میں ادھر اس وادی میں گیا تو تھوڑا سا شاید وقت زیادہ ہو جائے، لہٰذا میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں
کہ آپ جو شہزادی نے فرمایا وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي، علی کے بارے میں تمہیں نہیں پتا کہ علی امام ربانی ہے، اس کے اندر خدائی صفات نظر آتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کا کمال اور اس بندے کا کمال، دونوں کے کمال کو دیکھیے. وہ بندہ بھی ایسا کہ اس کے اوپر خدا کا شائبہ ہو رہا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے خدائی نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کی بندگی میں جو ہے وہ لطف ہے، وہ کسی اور چیز میں آ ہی نہیں سکتا. جو ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اگر زندگی کا لطف لینا چاہتے ہو تو بندگی کے مرحلے میں آگے بڑھو، لطف ہی لطف پیدا ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. خوب شہزادی نے ان کے پلان کے مقابلے میں اپنا پلان ایکٹیو کیا، اور وہ پلان کیا ہے؟ فدق. فدق کو شہزادی نے ہتھیار بنایا. اور مجھے واقعاً بڑی حیرت ہے، دونوں طرح کے لوگ پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی ہو سکتا ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ باغ فدق ہوتا ہے. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں آپس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ باغ فدق ہڑپ کرتے ہیں. بھائی صاحب فدق کوئی باغ واغ نہیں ہے. پہلے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے کہ فدق کوئی باغ نہیں ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ فدق اتنی بڑی جاگیر تھی کہ اس میں 7 گاؤں اور کئی باغ موجود تھے. آج کی اگر اس کی میں آمدنی بتاؤں تو شاید آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے. میں مورخین کی بات کر رہا ہوں. مورخین نے فدق کی سالانہ آمدنی جو لکھی ہے وہ 18,000 24,000 دینار 18,000 دینار، اور زیادہ سے زیادہ جو لکھا ہے وہ 70,000 دینار. مولانا یہ دینار وینار کیا سمجھا رہے ہیں؟ آج کی ریٹ میں بات کریے، ڈالر میں بات کریے. آپ 2025 چل رہا ہے، آپ دینار میں کہاں لگے ہوئے ہیں؟ آج کی ریٹ میں کہوں تو 24,000 کا فگر جو نیچ کا ہے، 18 اور 70 کو چھوڑ رہا ہوں میں، تو آج کی ریٹ میں 7 سے 8 ملین ڈالر کتنا ہو رہا ہے؟ 7 سے 8 ملین ڈالر سالانہ آمدنی ہے. کس کی؟ فدق کی. باغ وقت نہیں تھا وہ. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. اب اس کو کاؤنٹ کرتے رہیے آپ. 7-8 ملین میں 70-80 ہزار ڈالر کتنے ہوتے ہیں؟ لاکھ ڈالر کتنے ہوتے ہیں؟ جوڑیے کتنے کروڑ میں ہوگا وہ. یعنی آج کی ملیت چونکہ ہم تو 24,000 دینار، چونکہ ایک دینار اس زمانے میں ہوتا تھا 4.5 گرام کا. 4.5 گرام سونے کا ایک دینار ہوتا تھا. تو 24,000 دینار وہ بیچ کا فگر میں لے رہا ہوں. 18,000 کو چھوڑ کر 70,000 کو تو مان ہی رہا ہوں، بہت آگے ہو گیا ہوگا. اگر 70,000 دینار کو ہوں گے تو پھر ہو جائے گا 20 یعنی کم سے کم 25-26 ملین ڈالر آج کے ریٹ میں. تو اتنی بڑی فدق. لیکن آپ دیکھیں یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی موٹی زمین تھی، اس کے چکر میں کہاں گئی تھی. بھائی صاحب پہلی بات تو صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ساری زمین جو ہے وہ چھوٹی موٹی ہے. آپ صرف اس زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں کریے یا فدق کی بات نہیں کریے، یہ پوری کائنات بھی اگر صدقے میں چاہتے تو بی بی یہ ساری کائنات تمہیں صدقے میں دے دیتی. اور آج اسی بی بی کا صدقہ ہی تو ہے ساری کائنات جو استعمال کر رہی ہے. لہذا یہ سوچنا کہ ارے وہ زمین کا مسئلہ تھا، وہ زمین کے لیے کیوں چلی گئی. بہت سے ہمارے مسلمان جو بھولے بھالے بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی چیز کو، ایک زمینی کا تو مسئلہ تھا، کیا میٹر تھا. اچھا ہمارے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی خاتون، شریف خاتون مشہور ہو، اگر اس کی زمین کوئی ہڑپ کر لے تو وہ کچہری جانے میں تیار نہیں ہوتی. ارے چھوڑو جانے دو، ہم کچہری نہیں جائیں گے، ہم پولیس تھانے اور وہاں نہیں جائیں گے، عدالت میں لے جانے دو. کیوں؟ ایک شریف گھرانے کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ضرورت تھی کہ جو ہے وہ بی بی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. میں پھر آپ سے سوال کروں گا، آپ یہ بتائیے مدینے میں اصل مدعا کیا چل رہا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کی سیاست کو بھی اپنی نظر میں رکھیں اور اس سیاست، اس زمانے کی سیاست کو جائیں. آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ بتائیے جب بعد رحلت پیغمبر سب سے بڑا اور اہم مدعا کون سا ہے؟ فدق مدعا ہے یا خلافت مدعا ہے؟ خلافت مدعا ہے. مدعا فدق تھا ہی نہیں کبھی. فدق کو تو بی بی نے ذوالفقار کی طرح استعمال کیا ہے کہ اگر امیر المومنین ذوالفقار نہیں اٹھا سکتے، امیر المومنین دشمن کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، تو میں تو آخر دشمن کو فدق کے ذریعے سے 2 راستے پہ لا کر کھڑا کر سکتی ہوں کہ وہ دونوں راستے سوائے جہنم کے اور کہیں لے ہی نہیں جائیں گے. لہٰذا بی بی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے امیر المومنین تلوار نہیں اٹھا سکتے لیکن میں ذوالفقار چلاؤں گی اور میری ذوالفقار ہے فدق. لہذا جیسے ہی فدق غصب کیا، بی بی کو بہترین بہانہ ملا کہ اب اس بہانے کے ذریعے سے ان کے چہرے پر جو اسلام کی نقاب ہے وہ اتارنے کا وقت آ گیا ہے.
دنیا کو یہ بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ کل انہی کے علماء، انہی کے مفسر لکھیں گے کہ کاش خلیفہ اول نے دے دیا ہوتا، کاش کے بی بی سے شہادت طلب نہ کی ہوتی۔ یہ آج کے علماء تسلیم کر کے بتا رہے ہیں جو کام بی بی نے کہا دیر صحیح، لیکن تصور یہی ہے کہ جو کیا گیا وہ غلط تھا، جو بی بی نے کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد کا۔ لہٰذا مین مدعا تو ہے ہی نہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریے میں نے یہاں پہ کوئی ایک زمین خرید لی، اس کو صحیح مت سمجھیے گا، کیونکہ ایسے ہی علماء پر مولانا پہ زیادہ ہی نگاہ ہوتی پبلک، ان کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، کسی کی نگاہ ہو یا نہ ہو لیکن سب کی نگاہ ان کے پاس یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے لے لیا، خیریت تو بڑے اچھے دن چل رہے ہیں، خیریت تو بھائی کہاں سے مال والا آ رہا ہے۔ خیر ہوا کیا کہ میں نے ایک پراپرٹی لے لی، فرض کریے ایک زمین کا ٹکڑا میں نے لیا اور یہاں سے چلا گیا ایران، فرض کریے، اور اس کے بعد مجھے خبر ملی کہ جو ہے وہ میرا زمین کا ٹکڑا کسی نے جو ہے وہ قبضے میں کر لیا۔ پھر ہندوستان میں تو تمام بات ہے، یہ کسی کا زمین بچ جائے تو بڑی قسمت والا ہے صاحب۔ ٹھیک ہم کو خبر ملی، ہم واپس آئے یہاں سے، آنے کے بعد مقدمہ دائر کر دیا کہ بھائی وہ میری زمین تھی، یہ وہ چیزیں، آپ مجھے بتائیے مجھے کیا چیزیں ریڈی کرنی ہیں، کیونکہ معاملہ گیا ہے کورٹ میں، تو میں ریڈی کیا کروں گا، رجسٹر کے پیپر کیا ہیں، اس میں کتنے پیڑ تھے، کیا تھی، اگل بغل میں کون تھا، یعنی وہ ساری معلومات میں جمع کر کورٹ میں پیش کرنا چاہوں گا، جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ زمین کس کی ہے، میری ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک دن ڈیٹ مل گئی، جج صاحب بیٹھے، وکیل بیٹھے، سب بیٹھے، اور میں وہاں پر پہنچا، جج صاحب نے پوچھا یہ کیا آپ کی زمین ہے؟ تو میں نے بجائے یہ کہ کہوں کہ ہاں یہ میری زمین ہے، میں کہوں کہ یہ آدمی بے ایمان ہے۔ جج صاحب کہیں گے بھائی خیریت تو میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی یہ زمین ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کاغذ کیا، میں کو یہ نماز نہیں پڑھتا ہے جج صاحب۔ جج صاحب کہیں گے خیریت تو یہ بتائیے بھائی یہ زمین آپ کی ہے یا نہیں ہے، میں کہوں یہ روزہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ آپ خطبہ فدق کو اٹھائیے، بی بی خطبہ فدق میں کیا کہہ رہی ہیں؟ خطبہ فدق میں کہتی ہے جعل اللہ اللہ نے قرار دیا ایمان کو تطہیرا لکم من الشرک، تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ۔ اللہ نے نماز کو اس لیے واجب رکھا تاکہ تمہارے اندر سے کبر اور تکبر دور ہو جائے۔ اللہ نے روزے کو اس لیے واجب رکھا تاکہ تم اللہ کے لیے مخلص بن جاؤ۔ بی بی بات تو فدق کی چل رہی ہے، یہ نماز، روزہ، ایمان، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا، کتنی حیرت انگیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی کو مسئلہ فدق کا نہیں ہے کہ مجھے وہ زمین ملے گی یا نہیں ملے گی، مسئلہ یہ ہے کہ جو خلافت تم نے غصب کی ہے اس خلافت کے بارے میں اپنا چہرہ کب تک چھپاؤ گے کہ علی کو اپنی جگہ سے ہٹا کر تم تخت خلافت تو آ گئے، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے مسلمان وہی ہے جس کے وجود میں نماز پڑھ کر کبر و تکبر دور ہو جائے، لیکن تم نے اللہ کے اس عظیم وسیع کے مقابلے میں تکبر سے کام لے کر خود تخت خلافت پر بیٹھ کر ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو۔ تو پہلے تو لوگ یہ سمجھے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے چہرے پر نقاب اسلام ہے، اسے پہلے کھینچوں گی، اس کے بعد لاسٹ میں بتاؤں گی کہ فدق کیسے میری ملکیت ہے، میں اسے ثابت بھی کر کے رہوں گی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ انہیں آپ دیکھئے فدق کی ہم بات کرتے ہیں، پورے خطبہ فدق کو ایک مرتبہ میں اپنے نوجوانوں سے واقعاً ہاتھ جوڑ کر اس کو، انٹرنیٹ پر ساری فیسیلیٹیز موجود ہے آپ کے لیے، جس زبان میں آپ پڑھنا چاہے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ ابھی بی بی کی شہادت، شب شہادت کو 2-3 باقی، آپ قصد کریں، ارادہ کریں کہ بی بی ان 3 دنوں میں اس خطبہ فدق کو ایک مرتبہ میں ترجمہ پڑھوں گا، اس میں ہے کیا آخر، رک کر پڑھیں، روز ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کریں، 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھیں، اس پر غور کریں، پھر دوسرے دن پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ فدق میں آپ کو فدق کے بارے میں آخر میں کچھ سطریں ہیں بی بی نے کہی، ساری گفتگو بی بی کی توحید، رسالت، ولایت، احکام کا فلسفہ، یعنی دینی کی باتیں کر رہی ہیں، فدق کو چھیڑا ہی نہیں بی بی نے۔ اور خطبہ کس سے مشہور ہے؟ خطبہ فدق کے ذریعے، یعنی فدق در حقیقت ایک بہانہ ہے، اصل جو ہے اس چہرے سے نقاب اسلام کو پلٹنا ہے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اس پلاننگ کو تہس نہس کرنا تھا بی بی کو کہ فدق کے ذریعے سے میں تم تک ایک پیغام پہنچاؤں گی۔ اور یہ آج کی گفتگو کی آخری بات ہے جو اس کے بعد بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد۔ شاید اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے لیکن میں ٹائم لے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ فدق کا مسئلہ کیا تھا، اس کو کل تھوڑا سا اور تفصیل بیان کو، لیکن آج ایک دلیل دے کر صرف آگے بڑھ رہا ہوں۔
اب یہ بتائیے کہ فدق کا مسئلہ کیا ہے؟ فدق پیغمبر اسلام کب دیا آخر؟ آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پیغمبر جو ذا القربہ ہیں ان کا اس کو حق دے دیجیے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے خیبر کے بعد، جب پیغمبر اسلام نے خیبر کو فتح کر لیا تو خیبر کے اطراف کے جو گاؤں والے تھے، جو یہودی نشین تھے، یہ سارے یہودی اس علاقے میں رہتے، تو بڑا ہی سرسبز و شاداب علاقہ فدق کا۔ جب ان کو خبر ملی کہ ہمارے بڑے آقا مولا جو تھے ان کو تو رسول اللہ نے پست کر دیا، تو ہماری کیا حیثیت، ہم کہاں اسلام کا مقابلہ کر سکیں گے؟ لہٰذا انہوں نے قبل اس کے کہ پیغمبر اسلام ان کی طرف متوجہ ہوتے انہوں نے خط لکھا کہ اللہ کے رسول یا محمد، ہم جو ہے وہ آپ سے کوئی جھگڑا کرنا نہیں چاہ رہے، آپ اس کے بدلے میں ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں فدق، یہ فدق کی جاگیر وہ آپ کی ہے، اور جو اسلامی مملکت میں رہنے کا جو ٹیکس ہے وہ بھی ادا کریں گے، لیکن ہم آپ سے درگیر نہیں ہونا چاہ رہے۔ اب اپنے نوجوانوں کے لیے علمی بات دو عرض کروں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اسلام میں دو چیزیں، ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے لفظ فی۔ کیا ہے مال غنیمت اور فی؟ دونوں کا فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ جب مال غنیمت ملتا ہے تو اس مال غنیمت میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اگر پیغمبر کہیں پر جنگ کرنے کے لیے گئے ہو تو پیغمبر کے ساتھ جتنے بھی صحابی ہیں پیغمبر سب کے درمیان مال غنیمت بانٹیں گے، یعنی دشمن کا جو بھی ملا ہے دولت اسلحہ جو بھی ہے سب بٹے گا، پیغمبر اسلام اس کو برابر سے تقسیم کرتے ہیں، یہ ہے مال غنیمت۔ لیکن فی کسے کہتے ہیں؟ فی کہتے ہیں اس تحفے کو جو بغیر جنگ کے ملا ہو، جنگ نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ آتا ہے تو اس میں فرق ہے کہ فی کسی کا بھی حق نہیں ہوتا سوائے رسول اللہ کا، وہ پورا حق کس کا ہے؟ رسول اللہ کا، وہ بٹنے والا نہیں، کوئی سوچے اس میں بٹے گا بھی نہیں، وہ رسول اللہ کی اپنی ذاتی ملکیت، جو بھی ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے بغیر جنگ کے جو مل رہا ہے وہ فی کہلاتا ہے، وہ رسول اللہ کا ہے۔ خیبر کے بعد خیبر میں جو پراپرٹی ملی وہ تو مال غنیمت ہے، وہ سب میں بڑھ جائے گا، لیکن خیبر کے بعد جو فدق ملا ہے وہ مال غنیمت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت قرار پائے گی۔ اب خیبر کے بعد جو فدق ملا اس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب جو حق ذی القربہ کا ہے اس کو آپ دے دیجئے۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ یہ آیت رات میں نازل ہوئی اور پیغمبر نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ جاؤ شہزادی کو بلا کے لاؤ تاکہ شہزادی کو ان کا حق میں ان کے حوالے کر دوں۔ اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جن مورخین اور مفسرین نے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں لکھی ہیں ان میں سے کسی ایک نے نہیں لکھا کہ اس وقت جو ہے وہ رات میں 4 بیٹی بلائی گئی ہوں، رسول اللہ کی صرف ایک ہی بیٹی بلائی جا رہی ہے۔ تو بھائی اگر حق تھا تو سب کا تھا، باپ کی پراپرٹی تھی تو ایسا تو نہیں تھا کہ باپ کسی ایک کو دے گا باقی کو نہیں دے گا، وہ سب کو دیتے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 4 بیٹی تو کے دکھانے کے لیے ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے۔ رسول اللہ نے بلایا، بلانے کے بعد وہ فدق آپ کے حوالے کیا، اور جب فدق غصب کیا جا رہا تھا اس وقت شہزادی کے جو کارندے تھے، جو تاریخ میں 500 سے 1000 تک کی تعداد لکھی ہے کہ 500 سے 1000 لوگ فدق کی پراپرٹی میں کام کرتے تھے شہزادی کے لیے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مدینے کے جتنے غربا فقراء اطراف میں تھے سب کی معیشت اسی فدق سے پوری کی جاتی تھی، اتنی بڑی پراپرٹی اور اتنی بڑی آمدنی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست دانوں کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مد مقابل کو کمزور کرنا ہے تو یا تو اس کی شخصیت خراب کرو اور دوسرا کام جو اس کو اکنامک حوالے سے کمزور کر دو، جتنا وہ معیشت کے حساب سے کمزور ہوگا اتنی ہماری پارٹی مضبوط ہوگی۔ لہٰذا جہاں فدق کو غصب کرنے کا ایک سب سے اہم مرحلہ بھی یہ تھا کہ اگر فدق علی کے پاس رہا تو خلافت ہمارے پاس ضرور ہے لیکن ہم تو ہیں فقیر، پیسہ آئے گا کہاں سے؟ لہٰذا اس فدق کی پراپرٹی کو غصب کیا جائے، اور جب پراپرٹی آئے گی تو پھر اپنی خلافت بھی اپنی شان و شوکت سے چلائیں گے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ یعنی آج کی زبان میں، محاورے کی زبان میں کہوں تو حلوائی کی دکان پر دادا جی کا فاتحہ کر رہے تھے کہ پراپرٹی کسی کی، خلافت کسی کی، اور خود جو ہے وہ خلافت کا جوڑا پہن کر آگے کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ کریں۔ تو بھائی یہ محاورہ تو سب نے سن رکھا ہے کہ گدھا اگر شیر کی کھال پہن لے تو گدھا گدھا ہی ہے، شیر نہیں بن جاتا۔ تمہارا پوری زندگی اقرار کرنا کہ بغیر علی کے ہماری زندگی ہلاک ہوتی، تو اسی لیے ہلاک ہوتی کہ تم مستحق کے خلافت تھے ہی نہیں۔ جب تھے ہی نہیں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تمہارے سال یہ اعلان کرتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، لہذا یہ
مرحلہ در مرحلہ جو میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کر رہا ہوں کہ شہزادی دفاع ولایت میں کس طریقے سے آگے آ رہی ہیں، وہ کون سے اقدامات ہیں جو بی بی نے انجام دیے۔ پہلا قدم خطبہ فدق، اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، انشاءاللہ اس پر تو تفصیلی گفتگو کچھ حد تک کل کروں گا کہ فدق کی حیثیت کیا ہے، فدق ائمہ معصومین کو ملا یا نہیں ملا، معصومین نے اسے لیا یا نہیں لیا، یہ ساری گفتگو انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ لہذا بی بی ہر اعتبار سے تیار ہے کہ میں امیر المومنین کی ولایت کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا، تمہیں خلافت کرنی ہے تم خلافت کرو، لیکن میں لوگوں کو حق اور حقانیت تک پہنچا کر مانوں کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں اگر کوئی حقانیت امیر المومنین کو سمجھنا چاہے تو میرا کردار ہے جو اس کے لیے مشعل راہ بنے، جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ آخر کیا ہوا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی اور یہ وصیت کرے کہ مجھے شب کے سناٹے میں غسل دینا۔ رسول کی اکلوتی بیٹی اور فدق کے خطبے میں آ کر یہ کہے اعلموا انی فاطمہ، یہ کیا ہوا کہ مجمع اصحاب میں، مسلمانوں کے مجمع میں بی بی کو یہ کہنا پڑے کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ کون تھا ایسا جو فاطمہ کو نہیں جانتا تھا؟ کون ایسا تھا جو شخصیت صدیقہ کبریٰ کو نہیں جانتا تھا؟ آپ جانتے کل بھی میں نے ایک جملہ مسائل میں پڑھا تھا کہ وہ درد اور وہ کرب جو روح انسان میں ہے اس میں کسی الفاظ میں دم نہیں ہے کہ وہ آپ کی خدمت پر بیان کر سکے۔ آپ سوچ کر دیکھیں جس بیٹی کا سن 5 سال کا ہو، 10 سال کی ہوئی ہو، 12 سال کی ہوئی ہو، جب بھی پیغمبر کے بز میں آئے پیغمبر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آج عالم یہ ہے کہ تخت خلافت پر رسول کا جانشین بن کر جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور بی بی مسجد میں کھڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ واقعا یہ روحی کرب نہیں ہے؟ کیا واقعا یہ انسان کے ڈوب مرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے رسالت مآب بے نفس نفیس کھڑے ہوتے ہوں وہ بی بی مسجد میں کھڑی اور میں بیٹھا رہ جاؤں؟ یہ وہ درد تھا صدیقہ کبریٰ کا جو الفاظ میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صدیقہ کبریٰ اس عالم میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں کہ آپ دیکھیں جب جاتی ہیں اپنے بابا کی قبر پر گریہ کرتی ہیں، گریہ کرنے کے بعد جب گھر تشریف لاتی ہیں بیت الاحزان، آپ جانتے ہیں بیت الاحزان بنا تاکہ وہاں پر جا کر اپنے بابا کو گریہ کر سکے۔ جب ایک دن پلٹ کر آئیں شام میں تو شہزاد کیا دیکھا امیر المومنین نے کہ بی بی کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ تڑپ کے پوچھتے یا بنت رسول خدا، اے رسول خدا کی بیٹی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ تڑپ کے کہتی ہیں یا ابوالحسن آپ جانتے ہیں میں جہاں پر جا کر گریہ کرتی تھی اس وہاں پر ایک درخت تھا، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی، آج ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ اب میں جب وہاں گئی تو اس درخت کی کوئی چھاؤنی نہ تھی، میں اسی دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بابا پہ گریہ کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ تمازت آفتاب سے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ اجرکم اللہ، بغض کی انتہا ہو گئی۔ کس مرحلے پر لوگوں کا بغض پہنچا ہوا تھا بی بی کو لے کر، لیکن اللہ رے بی بی، ہاں عزیزو، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ سارے ان 75 اور 95 دنوں کو صرف کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ تہران میں خطیب مسائب پڑھ رہے تھے اور انہوں نے بی بی کے پسلیوں کے ٹوٹنے کا مصیبت کو پڑھا۔ وہ کہتے جب میں مجلس پڑھ کر اترا کیا دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں مزید بہت دیر تک لوگ روتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کے آنسو رکے، لیکن ان تمام لوگوں میں ایک شخص ہے جو کونے میں بیٹھا روتا جا رہا ہے، گریہ کرتا جا رہا ہے۔ بہت لوگوں نے دلاسا دیا، جب وہ خاموش نہ ہوا تو میں بھی اس کے پاس گیا۔ جانے کے بعد میں نے کہا آپ اللہ تمہیں صبر دے، بی بی کی اس مصیبت میں صبر دے۔ اس نے سر کو اٹھایا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، تڑپ کے کہتا آغا میں اصل میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ کہاں کی ہڈی ٹوٹے گی تو کتنا درد ہوگا۔ انسانی جسم میں سب سے زیادہ جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ جب پسلیاں انسان کی ٹوٹ جائے تو انسان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اسی بات پہ رو رہا ہوں کہ بی بی اس ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ کیسے خطبہ فدق کو دینے گئی، کیسے مہاجرین و انصار کو سمجھانے کے لیے گئی، کیسے امور خانہ داری کو انجام۔ ہائے بنت رسول خدا ولایت کے دفاع میں اس حد تک آئی ہے کہ پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد بھی بھلا۔
اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں عزیزوں، میں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ اس مظلومہ نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے، خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا۔ زمانے کے امام پتہ جانے یا رسول اللہ جانے یا خدا جانے کہ کس مصیبت میں بی بی نے ان ایام کو زندگی گزاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری مصیبت کے باوجود، جانتے ہیں آخری بات پڑھ رہا ہوں، اس کو سوچئے گا، گھر جا کر گریا کریں گے آپ۔ جب پلٹ کے آئی ہے بی بی تو آپ جانتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے علاقے میں بہت زیادہ سچا مشہور ہو اور کوئی اسے جھوٹا کہہ دے، کوئی اسے جھٹلا دے، اس انسان کی پوری زندگی، اس کی روح کانپ جاتی ہے کہ میں سچا اور مجھے لوگوں نے جھٹلا دیا۔ بی بی جب خطبہ فدق دے کر واپس آئی ہیں، مسجد میں بی بی کو جھٹلایا گیا اور بی بی نے تڑپ کے، جانتے ہیں مرثیہ جملہ کیا کہا خطبہ فدق کا؟ کہتی کیا تم مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، یہ بتاؤ کیا میں مسلمان بھی نہیں ہوں تمہاری نگاہ میں؟ اللہ اکبر! جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا اسے یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے، لوگوں کیا فاطمہ کو تم مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ آئی ہیں، کیا دیکھا صحن خانہ میں امیر المومنین بیٹھے ہیں، بی بی کو امیر المومنین نے بڑی مایوسانہ نگاہ سے دیکھا، بی بی کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، تڑپ کے کہتے بنت رسول خدا سب خیر تو ہے؟ بس ایک جملہ تڑپ کے بی بی نے کہا، اے ابوالحسن کاش کہ فاطمہ مر گئی ہوتی، آج فاطمہ کو دربار میں جھٹلایا گیا، ارے کاش میں نے یہ دن نہ دیکھا ہوتا۔ عزیزوں، میں نے مجلس کو ختم کیا، تڑپ کر جملہ کہوں گا، اے بی بی، ارے یقیناً جب آپ گئی تو بڑی شان و شوکت سے گئی تھی، لوگوں کے جھرمٹ میں گئی ہے، بیویوں کے جھرمٹ میں گئی ہے، جب خطبہ دیا ہے تو سامنے پردہ پڑا ہے، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا ہے، لیکن آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کہتے کاش کہ فاطمہ مر گئی ہوتی۔ لیکن اے بی بی ذرا اپنی بیٹیوں کی بھی خبر لیجئے، ارے آپ کا کم سے کم پردہ تو سلامت تھا، لیکن زینب ام کلثوم، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے شہر کی آئینہ بندی، نامحرموں کا مجمع، آپ کی دونوں بیٹیاں کھلے سر سی دربار میں داخلہ۔ ہائے زینب ام کلثوم نے کیسے اس سفر کو طے کیا ہوگا؟ عجب نہیں آواز یہ اماں، ارے دربار میں تو آپ گئی، آپ مسجد میں گئی، لیکن آپ کا سر تو ڈھکا تھا، لیکن ہائے آپ کی بیٹیاں بازار کوفہ اور شام میں کھلے سر نامحرموں کا مجمع۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ